السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبر کے موضوع پر ہم دوسرا ایپیسوڈ بنانے جا رہے ہیں، اور اس میں جو آیت مبارکہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی پارہ 2 ہے اور آیت نمبر 153 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت مبارکہ، اس میں صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ذریعے ان سے مدد طلب کرو۔ یعنی نماز جو ہے وہ عبادت کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز چونکہ تمام عبادتوں کی اصل ہے، ایمان کی معراج ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مدد چاہو، اس کے ذریعے مدد چاہو۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صبر ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ صبر جو ہے وہ گناہوں سے رکنا، نیک اعمال کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، نفسانی خواہشات سے رک جانا، یہ بھی صبر ہے۔ اور صبر کا جو اجر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اور صبر کے متعلق کتنی زبردست گفتگو ہے کہ صبر جو ہے، اس کی جو فضائل ہیں، اس کی کیا بات ہے۔ کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ یوں ہی صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ یوں ہی صبر کرنے والے رب کریم عز و جل کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ یوں ہی صبر کرنے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر صبر کرنے والوں کے لیے مزید بھی ارشاد فرمایا کہ صبر کرنے والے جو ہیں وہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ صبر کتنی عظیم شے ہے، عظیم چیز ہے۔ اور زندگی میں بیشتر موقع ایسے آتے ہیں جہاں پر صبر کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جس کا گناہ جو ہے وہ کسی وقت گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے، کسی چیز پر اس کا جو ہے وہ دل آ گیا ہے، اس کی آنکھ جو ہے اس کی طرف بہک رہی ہے، اور وہ اس چیز کی طرف رغبت حاصل کر رہا ہے، تو اب وہ صبر کس طرح کرے؟ فرمایا کہ وہ صبر اس طرح کرے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جو رہا وہ، اور جو باوجود اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کی کو خواہشات سے روکا، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے روکا، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا یہ جو فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اے ایمان والو مدد چاہو، تو لہذا مدد چاہنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اصل عبادت جو ہے نا، نماز جو ہے وہ اصل عبادت ہے، اور نماز معراج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز کتنی عظیم نعمت ہے کہ اس سے انسان اپنے رب عز و جل سے بالکل متعلق ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ جو ناک ہے، یہ جو پیشانی ہے، یہ انسان کسی کے آگے نہیں جھکاتا، لیکن اپنا رب عز و جل کے حضور اس کو جھکا دیتا ہے۔ تو یہ جب اللہ کے حضور اس کو جھکا دیتا ہے، تو پھر اس کو اس کی بڑی زبردست قسم کی نعمتیں ملتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ اور یوں پھر جب وہ سجدے میں جاتا ہے، پھر کہتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب اعلیٰ ہے، میرا پاکی والا رب اعلیٰ ہے۔ تو اتنی بڑی پیاری نعمت ہے۔ تو مدنی چینل کے ویور، لازمی ہے کہ ہم اپنے رب عز و جل کی عبادت کریں، اس کی رضا طلب کریں، اور اس کی خوشنودی کو اپنا حصہ بنائیں، اور اس کے ذریعے ہم مدد چاہیں، استقامت ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔
تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی آیت مبارکہ میں، ایپیسوڈ اس کا نام ہوگا اے ایمان والو قسط دو۔